الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی تلاوت، اس کتاب کو سیکھنے اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہونا یا اس کتاب کی تلاوت کرنا سب سے افضل کام ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرنے والی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرنے والی ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ ہم وقت بتاتے ہیں، تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گی اور ہمارے حق میں سفارش کرے گی۔ بلکہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ گویا کہ بہتری کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ایسا انسان سب سے بہتر انسان ہے۔ اور جو آدمی قرآن سے تعلق بناتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم دوسروں کو سکھاتا ہے اور قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پست کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو پستی کا شکار بنا دیتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم سے تعلق بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ہمیں بلندی عطا فرماتا ہے، اور قرآن کریم سے کٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کتاب سے کٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل اور رسوا بنا دیتا ہے۔ اور زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، جس آدمی نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ اگر ہم الف لام میم صرف کہتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار ہر حرف کے برابر میں ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ایک حرف پر ہمیں 10 نیکی ملتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جیسے ثواب ہے، ویسے ہی قرآن کریم کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اور کچھ صورتیں دل میں ہمارے محفوظ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، وہ ویران گھر کے جیسے ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو قرآن کریم کا بالکل کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہے تو اس کا دل ویران گھر کے جیسے ہے، ایسے گھر کے جیسے ہے جس میں انسان نہ رہتے ہوں۔ تو جس گھر میں انسان نہ رہتے ہوں اس گھر میں حیوانات بسیرا کرتے ہیں، اس گھر میں سانپ بچھو اور جنات بسیرا کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی
جس دل میں قرآن کی کچھ صورتیں یاد نہ ہوں، اس دل میں شیاطین کا بسیرا ہونے لگے گا، اس دل میں برائیاں بسیں گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے کچھ حصے بھی ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ قرآن کریم اگر ہمیں یاد ہے تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن جتنا یاد ہوگا اسی کے حساب سے ہمیں جنت میں درجات ملنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ یقال لصاحب القرآن، کل قیامت کے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے جنتی سے کہا جائے گا اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، آگے بڑھتا جا اور خوب ترتیل سے تلاوت کر، کیونکہ تیری آخری منزل وہاں پر ہونے والی ہے جہاں پر تیری تلاوت ختم ہوگی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا ہی ہمیں قرآن یاد ہوگا اتنی ہی جنت میں ہم کو بلندی حاصل ہونے والی ہے۔ اسی لیے کچھ وقت نکال کر کے ہمیں قرآن کریم کے کچھ حصے یاد بھی کرنے چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت اچھی آواز میں بھی کرنا مطلوب ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا لقد اوتیت مسمارا من مزامیر آل داؤد، کہ اے ابو موسیٰ تمہیں داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے، یعنی اچھی آواز سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اچھی آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے، ویسے ہی تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جو آدمی قرآن کریم کو اچھی آواز میں خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ بھی سیکھیں، حروف کی مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو اگر ہم اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالتے ہیں تو گویا کہ یہ سب سے اہم کام ہے کہ قرآن کریم کو ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسے قرآن کریم اترا ہے۔ قرآن کریم کو سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور آج تو الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ تلاوت ہم لکھیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت ہمارے سامنے میں آ جاتی ہے، تو سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابن مسعود قرآن سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ہی کے اوپر قرآن اترا ہے اور آپ ہی کو میں سناؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میری خواہش ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ النساء پڑھنی شروع کی۔ جب وہ اس آیت تک پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاوت پہ غور کر رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر اے پیغمبر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت تک پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب رہنے دو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی زبان نہیں جانتے ہیں تو قرآن کریم کے ترجمے دستیاب ہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک سورہ الاخلاص ہے جو 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک سورہ الفاتحہ ہے
جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ ہے، سب سے عظیم سورہ ہے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے عظیم سورہ الفاتحہ ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، اور 1/4 قرآن کے برابر میں سورہ الکافرون ہے، اور وہ سورہ کہ جس کی تلاوت کریں تو شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ البقرہ ہے۔ تو سورہ البقرہ کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔